9/11 کے بعد ایسا لگنے لگا کہ جو مسئلہ ہے دنیا میں وہ اسلام کا ہے. سیدھا سادہ تعارف میٹرکس کا یہ ہے: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر. How you will gauge the impact of ummatics. جو امت خواب نہیں دیکھ سکتی وہ ایک نائٹ میئر میں رہتی ہے. What is the time limit and what is the next milestone? یہ دعوت کی جماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکٹیوسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ. لیکن اس کا KPI کیا ہوگا؟ کچھ ایسے ملک میں آپ کو لگے کہ بھائی آپ مکہ میں ہیں، کچھ میں مدینہ میں ہیں، کچھ میں آپ احزاب ہو رہی ہے، کچھ میں جو ہے وہ ایک طرح سے فتح ہو رہی ہے. جب آپ پبلک کے اندر بات کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو یہ کام تو کچھ پہلے سے بھی آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. ہماری اسلامی جماعتیں اور اسلامی مدرسے، ان میں انٹلیکچوئل پاور کی جو ہے نا ایک لمیٹیشن ہے. اسلامک پارٹیز جو ہیں یہ تو اینٹی انٹلیکچوئل سمجھ رہے ہیں. سوچنا اور سمجھنا اور ریسرچ کرنا بہت اچھی بات ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو نیڈ ٹو ہیو سم پولیٹیکل اسٹینڈنگ. جو اقدام لیے ان ملکوں نے کو پروفنگ کے لیے، وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ جو 2011 میں ہوا وہ 2023, 24, 25 میں نہیں ہو سکا. کیسے لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل کام آپ کا یہ ہے کہ آپ سوشل سائنسز کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہی رول کرتے ہیں، ڈاکٹرز انجینئرز رول نہیں کرتے. دیکھیے، میں بھی پہلے لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ بھائی آپ یہ ڈاکٹری انجینئرنگ چھوڑیں، یہ کام کریں. اب میں جو کچھ تھوڑی مختلف بات کرتا ہوں. السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اعجاز پوڈ کاسٹ. اور آج ایک ایپیسوڈ اس موقع کے اوپر جب کہ دنیا بھر کے اندر پرابلمس چل رہی ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ بہت سارے ایشوز کے اندر ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ امت سے ریلیٹڈ ہوں، انٹرنیشنل ہوں. خاص طور پہ جو کرائسس جس سے امت گزر رہی ہے غزہ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر اور دیگر بادشاہتوں والے ممالک کے اندر، یا جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں پہ ڈیموکریسی ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر بہت سارے لوگ اس کے لیے پریشان ہیں، اس کے لیے سوچتے ہیں اور کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس پر ایکچولی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. سوچتا تو ہر کوئی ہے، دل میں تکلیف بھی ہوتی ہے، ڈرائنگ روم میں ڈسکشن بھی ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے حوالے سے کچھ ایکشن پلان لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسی میں سے ایک صاحب میرے ساتھ آج پوڈ کاسٹ کے اندر ہیں، جو کہ بورن اینڈ ریز ہوئے کراچی کے اندر. کچھ عرصہ کراچی میں گزارنے کے بعد پھر وہ مڈل ایسٹ چلے گئے، اور مڈل ایسٹ کے بعد وہ اسٹیٹس چلے گئے، اور وہاں پہ وہ ایک ایسے ادارے سے منسلک ہوئے جو کہ اویئرنیس کا کام کرتا ہے، لوگوں کو جسے کہتے ہیں ایشوز کو جو امت سے ریلیٹڈ ہیں، مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہیں، وہاں پہ جو مسلمان سیٹلڈ ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے اوپر کام کرتا ہے. پھر ریسنٹلی جس کی تفصیل ابھی کچھ آئے گی، انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے امیٹکس، اور یہ امت کے لفظ سے نکلا ہے. اور اس کے اندر کیا چیز ہے، اس کا کیا کانسیپٹ ہے، وہ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے، کس طرح وہ کر رہا ہے، اس کے لیے میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے اویمر انجم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکر اللہ کا. اچھا سر، میں نے بہت مختصر سا ایک گلمپس تو دے دیا کہ آپ کراچی میں جسے کہتے ہیں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد، لیکن تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ جو کچھ رہ گیا ہے ہمارے تعارف میں، اور بہت کچھ رہ گیا ہوگا، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں، اور کہ آپ کیسے یہ سارا سفر طے کیا، آپ کی پروفیشنل، آپ کی ایجوکیشن سمجھیں کہ کیا جرنی رہی، اور اب آپ کیا کر رہے ہیں. میں جناب جیسے آپ نے کہا کراچی میں پلا بڑھا، پھر سعودیہ میں جدہ میں رہا تقریباً 8-10 سال. پھر اس کے بعد امریکہ چلا گیا. میں جب امریکہ گیا تو میرا زیادہ انٹرسٹ اسلام سے تعلق تھا. یہاں جو سب بہت ساری جماعتیں ہیں، علماء ہیں، ان سے منسلک رہا جب بچہ تھا، پھر بڑا ہوا. لیکن میرا سب سے پہلا انٹرسٹ جو تھا وہ فزکس میں تھا. اوکے. ایڈوانس فزکس میں. تو میں نے نیوکلیئر فزکس اور انجینئرنگ میں بیچلرس کیا. پھر اس کے بعد وہاں کی جو ایک کمیونٹی دیکھی مسلمانوں کی، سارے دنیا سے آئے ہوئے تھے یونیورسٹیز میں، تو اس سے مجھے ایک طرح سے جو وسعت ہوئی کہ مسلمان دنیا کے مسائل کیا ہیں، اور اس کی مسائل کے ساتھ ساتھ اس کی قوتیں، صلاحیتیں کیا ہیں. تو اس کی وجہ سے جو پھر آہستہ آہستہ میرا فوکس شفٹ ہوا. تو میں نے پھر یونیورسٹی آف شکاگو سے جا کے ماسٹرز کیا سوشل سائنسز میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور کمپیوٹر سائنس میں بھی ماسٹرز کیا. پھر فائنلی میری PhD ہے اسلامک اسٹڈیز میں، انٹلیکچوئل ہسٹری پہ فوکس ہے، جس میں میں نے میری جو ایریاز ہیں اسلامک پولیٹیکل تھاٹ،
اس میں نے اسلامک پولیٹیکل ہسٹری پہ اپنی پہلی کتاب لکھی جو شائع ہوئی 2012 میں کیمبرج یونیورسٹی پریس سے. اس کا نام ہے پالیٹکس، لا اینڈ کمیونٹی ان اسلامک تھاٹ، دا تیمیان مومنٹ. وہ ہے ایک طرح سے پہلی 7 صدیوں کی تاریخ، کہ اس میں فکری تاریخ سمجھ لیجیے، انٹلیکچوئل ہسٹری. صحیح. کہ اس میں سیاست کے بارے میں مسلمانوں نے کیا سوچا، کیسے سوچا، عقل کیا تھی، عقل کو کیا اس کا رول کیا تھا اس میں، اور شورا کو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. لوگ جو کہتے ہیں جیسے پہلے خلافت راشدہ تھی، پھر اس کے بعد بنی امیہ آئے، پھر سب ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد سے جو ایک طرح سے ڈاؤن ہل ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس پہ ہم نے سوچا، لکھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ایسا ہی ہوا. پھر اس کے بعد کون سے ایسے عوامل تھے کہ وہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک طرح سے سیاسی کمزوری آئی. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان تو بہت عرصے سے قوت والے رہے، ہم اس کی بات کر سکتے ہیں بعد میں. تو یہ جو کہانی ہے کہ ایک زوال ہی زوال ہے، یہ غلط ہے. صحیح. لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال لیکن جو میری کتاب ہے اس میں یہ پہلا فوکس رہا. پھر ابن تیمیہ پہ فوکس تھا ایک طرح سے کہ انہوں نے کس طرح اس کے اوپر ایک تنقید کی، کنسٹرکٹیو تنقید جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اندرونی تنقید. شکریہ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اس سے بھی سلوک و تصوف کے بارے میں بھی لکھا. ابن القیم کی کتاب ہے مدارج السالکین، جس کا ترجمہ کیا. پھر اسی طرح بہت سارے مقالے ہیں ہمارے، باہر لوگ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو ہمارا آخر میں فوکس ہوا، جس سے اومیٹکس انسٹیٹیوٹ قائم کیا، وہ ایک طرح سے سمجھ لیجیے اس کی کہانی تو بہت پرانی جاتی ہے. پاکستان سے جب ہم نے دیکھا مسلمانوں کے حالات، سمجھ لیجیے کہ دل میں یہی تھا کہ کس طرح دین کی خدمت کی جائے. تو پہلے سمجھا کہ سائنس ہے اس کا طریقہ، پھر اس کے بعد سوشل سائنس اور اسلامک اسٹڈیز اور شریعت کی اسٹڈیز کو ہم نے سمجھا. تو یہ جناب اسی طرح سے، یعنی کہ پھر اس کے بعد ایک جو 9/11 ہوا، جی تو اس کے بعد وہاں پر ہم اس وقت جاب کر رہے تھے. تو پھر یہ سمجھ آیا کہ اب ہم جو ہے وہ کوئی ڈائریکٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 9/11 ایک طرح سے اتنا بڑا سانحہ ہوا. نہ صرف یہ کہ جو لوگ مرے اور وہ اس کا اثر، بلکہ ایک طرح سے امریکہ ایک امپائر ہے. ٹھیک ہے. نئی طرح کی برطانیہ کی ایک طرح سے جو خلیفہ ہیں یہ لوگ، جی، جو برطانیہ نے کیا دنیا کے ساتھ اور فرانس نے، اب انہوں نے اس کا ٹھیکہ لیا. ایسا ہی. تو ہمارے ملکوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا، عراق میں کیا، اب دیکھیے تاریخ دیکھیں، تو تقریباً ہر مسلمان ملک میں انہوں نے انقلاب لائے، سربراہوں کو مروایا، لوگوں کو مروایا. یہ کر رہے ہیں جب سے اسپیشلی کولڈ وار جب شروع ہوئی 1950 سے. لیکن 9/11 کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کہاں سے ہو گیا بھائی، ہم تو بہت معصوم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کہاں سے لوگ آ گئے. تو بڑی ضرورت تھی ایک طرح سے ایک انٹلیکچولی روبسٹ رسپانس کی، کہ اس کو صحیح طرح سے سمجھا جائے. تاریخ بہت سارے امریکن اکیڈمی جو ہے، وہاں یونیورسٹیز ہیں، بہت سارے علماء ہیں، اسکالرز جو اس کے بارے میں کام کرتے ہیں. لیکن اسلامی نظر کیا کہتے ہیں، پرسپیکٹیو موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کوشش کی. پھر اس کے بعد سے پی ایچ ڈی جو شروع کی. اچھا، جب ہماری پی ایچ ڈی ہوئی، ہماری جاب وہیں پر لگی اور بہت اچھا رہا، اللہ نے بہت دیا. پھر جب یہ 2011 میں عرب سپرنگ شروع ہوا، جی، ٹھیک ہے، ایک ٹونیشین فروٹ سیلر، ٹھیلے والے نے اپنے آپ کو جلا دیا، اور وہ اگنائٹ کیا. اس نے 22 کنٹریز میں ایک طرح سے یہ جو انقلاب، اور تو انقلاب کیا کہیں، بلکہ انقلاب کی کوشش شروع ہوئی. اس سے ہمارا بڑا اثر بھی رہا. ہم وہاں وزٹ بھی کیا، ہمارے دوست احباب بہت سارے عرب تھے اور ہیں. تو اس سے جو ہے ایک طرح سے امت کی جو مجموعی حالات ہیں اس کا اندازہ ہوا. پھر اس کے بعد مرسی صاحب کے ساتھ جو ہوا، اللہ یرحمہ، مصر میں، جی، اور اس وقت پھر ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس، بلکہ اسلامی جماعتوں کے پاس اور اسلامی لیڈرز کے پاس بھی ایک ویژن نہیں رہ گیا. اب کہ ایک زمانہ تھا جب
جیسے کہتے تھے لوگ عربی میں الاسلام هو الحل، سب چیزوں کی مشکلوں کا حل اسلام ہی ہے. لیکن یہ 9/11 کے بعد ایک نیا اسلام کو زور دیا گیا. موجود تو پہلے سے تھا لیکن اس کو ری-پوزیشن کیا گیا، وہ زیادہ خاص طور پہ امریکہ میں. تو اس سے کیا ہوا، ایسا لگنے لگا کہ اسلام ہی مشکل ہے، اسلام جو مشکل پرابلم ہے، اسلام کی ہی ایشو ہے اس جہاں اس پورے سارے چیزوں کے پیچھے جو مسئلہ ہے دنیا میں وہ اسلام کا ہے. بالکل. اچھا یہی ایسا پوزیشننگ ہو گئی، یہ پوزیشننگ تو الٹا ہو گیا بالکل. تو جو بہت سارے مسلمان حکمران ہیں، ان کی جو بیسک نیریٹو، جو کہانی وہ سناتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے جو سننے والے ہیں مغرب کے، جو ان کے ایک طرح سے ماسٹرز ہیں، بالکل ان کو یہ کہانی سناتے ہیں کہ دیکھو اسلام مسئلہ ہے، یہ لوگ جو ہیں اسلام کو پڑھ کے جو ہے وہ دنیا بدلنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے لوگ ہیں، ہم آپ کا آرڈر، آپ کا نظام رکھیں گے یہاں پہ جاری. ہم اسلام کو ٹیررزم سے بچائیں گے. ہم جو ہے اپنے علماء لائیں گے جو ہمارے ایک طرح سے ہمارے علماء ہوں گے، وہ آپ کو لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کو کنٹرول کریں گے. تو ایک طرح سے ہم یہ جو مسلمان ملک ہیں اسے کہتے ہیں نا اوپن ایئر پریزن. اوپن ایئر پریزن یعنی کھلی ہوئی ہے لیکن جیل ہے، ایک قید ہے، ہم اس میں تبدیل کر دیں گے. بنیادی طور پہ یہ ایک ڈیل ان لوگوں نے بنائی، خاص طور پہ جو آئل والے کنٹریز ہیں، یہ باقی سب مسلمان کنٹریز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے ایک لگنے لگا کہ بڑی یہ تو رات آ گئی ہے اس مسلمان دنیا پہ، جو صحوہ ہوئی، بہت ساری اسلام کی احیاء ہوا پوری صدیوں میں، پچھلی صدی میں خاص طور پہ. اس کے بعد یہ ایک ایسی رات آ گئی ہے کہ ہر جگہ جو ہے مسلمان مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چین ہو ہمارا دوست پاکستان کا، یا انڈیا ہو یا میانمار، ایسے ہی ہے روہنگیا، ٹھیک ہے، روہنگیا ہو یا افریقہ ہو یا مسلمان ملک ہوں. جی ٹھیک ہے. پھر اس کا سب سے زیادہ اور سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا ناسور اسرائیل، اور بلکہ پوری اس کہانی کا جو بنیادی کردار ہے وہ اسرائیل ہے. تو اس سے سمجھ آیا کہ بھئی یہ ہمیں ایک نئے ویژن کی ضرورت ہے، صحیح ہے، ایک نئے خیال کی ضرورت ہے. لیکن یہ آپ اس پورے کام میں اکیلے تھے یا یو ور اے ٹیم، یا یو ور پارٹ آف سم ٹیم جس نے یہ پورا کام کیا؟ اور یہ جو اب آپ لوگوں نے پورا کام شروع کیا ہے، آپ کے پاس کتنے، جو آپ نے کہا نا آپ کے پاس علماء بھی ہیں، آپ کے پاس سمجھیں کہ تھاٹ لیڈرز یا جیسے کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ یہ سارا کام کریں، تو آپ لوگ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں یا آپ ایک انڈیویجول ہیں اور یہ تھاٹ لے کر چلے؟ دیکھیے انڈیویجول، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیویجول جو بھی ہوتا ہے نا سارے، یہ ہم بہت ساری لیگیسیز لے کے چلتے ہیں. تو یہاں پاکستان میں، عرب ملکوں میں، سعودیہ میں، پھر امریکہ میں بہت سارے ایسے علماء، آپ ان کا نام لیں، علامہ اقبال، صحیح بات ہے، مولانا مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور بہت بڑے جو مدارس ہیں یہاں پر، جی علماء کے مدارس ہیں، بالکل، ان سب سے فائدہ اٹھایا. ان سب کی ایک طرح سے ان کے کندھے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہا جاتا ہے. آپ لوگوں کی بنیادوں میں ان کے سارے تھاٹ پروسیس ہیں. جی ہاں بالکل. تو جب ہم امیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا سیدھا سادہ تعارف امیٹکس کا یہ ہے: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی نیا بات نہیں، نئی چیز، نئی فکر نہیں ہے کہ اس مسلمان کو سمجھیں، بلکہ یہ سارے مسلمان کے دل میں ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن تو اس لحاظ سے بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، لیکن ایز این انڈیویجول ایکیڈیمکس کا کام زیادہ تر لائبریریز میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اندھیرے کمروں میں ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے ایسا کیا کہ 2019 میں میرا کچھ میرے دوست احباب نے جو تعارف کرایا یقین انسٹیٹیوٹ سے، جو کہ 2016 میں قائم ہوا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس بارے میں مقالہ لکھیں جو آپ یہ سوچ رہے ہیں. صحیح ہے. مطلب آپ نے اپروچ کیا یا انہوں نے اپروچ کیا اور وہاں سے انہوں نے اپروچ کیا؟ جی ہاں، ٹھیک ہے. تو وہ جو میں لکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، میں نے اس کے بارے میں پہلے تو بلکہ میں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں یہ آبیل مجھے مار کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا میں خلافت کے بارے میں لکھوں. تو نہیں، انہوں نے کہا ضرور لکھیں آپ. تو بہرحال پھر ایک مقالہ میرا آیا، آرٹیکل
2019 میں خلافت کون چاہتا ہے, who wants the caliphate. صحیح. اچھا, وہ ایسا زمانہ تھا, اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ آ چکے تھے 2016 میں, اور مسلمانوں کا ایک اسلاموفوبیا جسے کہتے ہیں وہ بہت عروج پہ پہنچ چکا تھا. صحیح. تو مسلمان اور ڈر رہے تھے, لیکن ایک نئی جنریشن جو ہے نا پیدا ہو چکی تھی 9/11 کے بعد, جو کہ جو پرانا نیریٹو ہے, پرانی کہانی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں. اچھا, امریکہ میں آپ دیکھیں گے, اور امریکہ میں اور یورپ میں, اور جو آفیشیل لینگویج ہے دنیا کی, اس میں اگر کوئی کہے ٹیررسٹ تو اس کا مطلب ہے مسلمان. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے نا, یہی پورٹ رہا ہے. یہ 9/11 کے بعد, اس سے پہلے ہو گیا تھا, لیکن 9/11 کے بعد یہ جو 3 لیٹر ایجنسیاں ہوتی ہیں امریکہ میں, انہوں نے باقاعدہ خاص طور پہ, اچھا اس کے ساتھ کچھ مسلمان علماء بھی شامل ہو گئے, کچھ مسلمان ملک خاص طور پہ شامل ہو گئے, جو اسلاموفوبیا کو باقاعدہ فائنینس کیا ان لوگوں نے. صحیح ہے. تو اس وقت یہ جو میں کہتا تھا عام طور پہ کہ جو امت خواب نہیں دیکھ سکتی وہ ایک نائٹ میئر میں رہتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ کے پاس یہ خواب نہ ہو کہ آپ کے بچے جب بڑے ہو رہے ہوں, آپ ان سے یہ نہیں سوچیں کہ میں اسلام سے اس دنیا, اسلام کی مدد سے اور اسلام کی روشنی سے اس دنیا کو بچاؤں گا. ٹھیک ہے, چاہے وہ بچہ بڑا ہو کے ایک شاپ کیپر بن جائے اور ایک ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے. ٹھیک ہے, لیکن جب تک دل میں ایک یہ آگ نہیں لگی ہوتی نا, تو انسان کی زندگی کمپلیٹ نہیں ہوتی. خواب ہونا چاہیے. وہ خواب جو پہلے تھے لوگوں میں جب ہم بچے تھے, وہ خواب میں نے دیکھے کہ ختم ہو گئے لوگوں میں, ہمارے بچوں میں ختم ہو گئے 9/11 کے بعد. اور یہ امریکہ کی ایجنسیز نے کیے. صحیح. نہ صرف, اچھا امریکہ کی ایجنسیز کا امریکہ میں اتنا اثر نہیں ہوا کیونکہ وہاں ایک لیگل انفراسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ایسے ملک تھے جہاں کوئی فریڈم آف اسپیچ رائٹس نہیں ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے, انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, لیگل انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پر بالکل کوئی بچانے والا نہیں رہا. اب جو مسلمان انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور میانمار میں ہوا, اور چائنا میں, اور اس خاص طور پہ جو مقبوضہ فلسطین میں ہو رہا ہے, یہ سب ایک طرح سے اس کی پیداوار ہے. صحیح. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جو آگ ہونی چاہیے نا انسان میں, جو کہ روشنی بن جاتی ہے, وہ جب آتی ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایسی کوئی قیمتی چیز ہے جس سے میں دنیا کے مسائل حل کر سکتا ہوں. صحیح ہے. دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, انیکوالٹی ہے, کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے, بہت سے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے, ہم پوری جو دنیا جو اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو ہم تباہ کر رہے ہیں. لیکن یہ سب مسئلے جو ہے وہ ہمارا ہم مسئلہ بن جاتے ہیں. تو ایک انسان, چھوٹا بچہ مسلمان جو کہ باہر کی چیزیں پڑھتا ہے, ایک تو یہ نا کہ جو بالکل اپنے اندر ہی رہتا ہے, اس کو کوئی بار نہ سوچتا ہے نہ پڑھتا ہے, وہ الگ چیز ہے. صحیح ہے. لیکن جو لیڈر بننے والا بچہ ہوتا ہے, جو ہمارے لیڈرز ہیں, وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی اصل مسئلہ تو ہم ہی ہیں. یعنی یہ جو دنیا میں بام پھیلا رہے ہیں, جو دنیا میں سول وارز کر رہے ہیں, جو دنیا میں لوگ جنہوں نے پوری اس کرۂ ارض کو ختم کر دیا, تباہ کر دیا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ ساری دنیا کی منرلس اور آئل ایکسٹریکٹ کر کے لاتے ہیں اور پھر قتل و غارت کرتے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ بھائی کچھ مسلمان, ینگ مسلمان, یہ جو ہے وہ غصے میں آ کے کوئی غلط کام ایسا کر دیں کہ یہ ٹیررزم ہو جائے, اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا, یہ آپ نے اوور آل بہت سمجھے کہ کینوس کھول دیا اور پکچر آ گئی ہمارے سامنے. جی ہاں. میرے خیال میں آپ یہ ٹرانزیشن چاہ رہے ہیں کہ اسلام ہوا الحل سے, جی ہاں, جو اسلام برانڈ ہوا ٹیررزم کے ساتھ یا لنک ہوا, جی ہاں, اب آپ اس کا ریوائول چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ اسلام حل کے طور پہ پیش کیا جائے, نہ کہ ایک پرابلم کے طور پہ. بالکل. اچھا, یہ بات کوئی آپ نے جس طرح کہا کہ یہ کوئی نئی نہیں ہے, بلکہ علامہ اقبال ہو گئے, دیگر لوگ ہو گئے, انہوں نے بھی اس کی بات کی, اور بلکہ انہوں نے تو کرٹیک کی ویسٹرن سسٹمز کے اوپر, ویسٹرن سویلائزیشن کے اوپر, کہ اصل فساد کی جڑ یہ ہے, اصل فساد کی جڑ برطانیہ اور امریکہ اور یہ نوآبادیاتی نظام اور کولونیلزم ہے, سب ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن اس پورے چیز کے اندر اپروچ فرق ہے بہت ساری. مثال کے طور پہ ایک اپروچ ہے کہ بھائی یہ پبلکلی ہم جو ہے لوگوں کو زیادہ اس سے اویئر کر دیں گے, لوگوں کو اپنے اوپر کانفیڈنس آنے لگ جائے گا, لوگ اس مسئلے کو پہلے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن صحیح ہو جائے گی تو اس کا حل صحیح نکل آئے گا. یہ سارا پروسیس ہوتا رہے گا اور اوپر ایک ٹیئر چلتا رہے گا جو کہ آپ کے اوپر رول کر رہا ہے.
یہ دو چیزیں پیرالل کے اندر چل رہی ہیں، جو کہ ایک اوپر پرابلم ہے جو کہ جس کے زیر اثر ہیں ہم لوگ، اور ایک نیچے ایک گراؤنڈ لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے. جی لیکن اس گراؤنڈ لیول کے اوپر یا اس پروپیگیشن کے بعد واٹ از دا ٹائم لمٹ اینڈ واٹ از دا نیکسٹ مائل اسٹون؟ کہ آپ نے یہ سارا کام کر لیا تو ناؤ یو ول ویٹ فار دا تھنگس ٹو چینج آن دا ٹاپ لیول، یا آپ انہی لوگوں سے کہیں گے کہ یار جب یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر قیادت بھی صحیح ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اچھا، تو میں تھوڑا بیک ٹریک کرتا ہوں پھر اس کے بعد. پلیز تو مقصد ہمارا جو مقالہ جو لکھا وہ وانس سے خلیفیت کے خیال دوبارہ دکھایا جائے مسلمان دنیا کو. ٹھیک ہے. اور جو لفظ خلافت ہے، جس طرح لفظ شریعت ہے اور جہاد ہے، یہ خطرناک لفظ بن گئے تھے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے جو ورلڈ لیول ڈسکورس ہے، ایکیڈیمک ڈسکورس ہے، جسے کہتے ہیں سیکیورٹائزڈ ڈسکورس، کہ مسلمان اسلام کی جب بات ہوتی ہے تو ایک سیکیورٹی مسئلے کے طور پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک دین ہے اور اللہ کی طرف سے ریویلیشن ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں بھی پسند کرتے، خطرہ بھی ہے، لیکن ایک سویلائزیشن ہے. نہیں، اسلام بن گیا ایک سیکیورٹی ایشو. یہ تو سمجھ لیں گلوبل ڈسکورس میں. لیکن جو مسلمانوں کے ڈسکورس میں جو ان حکمرانوں نے اور اس طرح کے جو ان کے ساتھ جو علماء ملے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ایک طرح کیا کہ انہوں نے بھی یہ بات ایک طرح سے مان کے ہمارے اپنی ڈسکورسز میں لے آئے. وہ کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جو اسلامی یہ جو یوتھ ہیں، اب چاہے وہ 90 سال کے یوسف قرضاوی ہو جائیں، ان کو بھی یوتھ ہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو سمجھنے والے نہیں ہیں، ان لوگوں نے ایک خواب ایسے دیکھے ہوئے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے اس دنیا کا مسئلہ یہ نہیں کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، بلکہ دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو بدل سکتے ہیں. صحیح ہے، یہ تھریٹ ہے، یہ پرابلم ہے. جی ہاں، یہ بنیادی، اب اس کو آپ کو عربی میں بڑے بڑے نام کے ساتھ کتابیں مل جائیں گی. یہ جو بات اصل میں یہی کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ. تو اس کا جواب کیا ہے کہ بھائی آپ صرف ان کے علماء کو، اصل علماء جو دنیا میں ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کو نہیں، ان کے علماء کو فالو کریں. پھر آپ دنیا کے بارے میں نہیں سوچیں. تو یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، آپ اس کو ایک طرح سے جبری آئیڈیالوجی قبول کر لیں. ٹھیک ہے، پھر اسرائیل کے ساتھ جو تطبیع ہوئی ہے، نارملائزیشن ہوئی ہے، اس کو قبول کر لیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کا ہے راستہ، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ٹیررزم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نیریٹو بہت، یعنی یہ اس کے چیمپئن ہیں جن کے پاس اقتدار بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اور کچھ علماء بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس کو اس سے کمبیٹ کرنا، اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو پھر سمجھ لیجئے مقصد اومیٹکس کا یہ ہے کہ ایک ایسی ڈسکورس پیدا کی جائے کہ سوچ، اور سوچ کے ساتھ علم، کہ یہ سارے جو شک و شبہات آ گئے ہیں اب نئے، ان کا ازالہ کیا جائے. صحیح ہے. نمبر 1. اور نمبر 2 کہ مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے ایک ایسا پلان بنایا جائے اتحاد کے لیے، جس میں جو ایکیڈیمکلی ریگرس ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ جیسے پولیٹیکل سائنس والے لوگ ہیں، ہسٹری والے لوگ ہیں، شریعت والے پڑھنے والے جو لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ سب مل کے جو ہے یہ دیکھیں کہ اس کو مختلف لیولز پہ کس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ اومیٹکس کا مشن بن گیا ہے. صحیح ہے. اومیٹکس ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ دعوت کی جماعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکٹیوسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ. لیکن اس کا KPI کیا ہوگا؟ کہ آپ کا کام آپ نے مثال کے طور پہ کچھ سالوں سے شروع کیا، ناؤ دس از آر KPI، کہ ہم یہ پروگریس کر رہے ہیں. ہاؤ یو ول گیج دا امپیکٹ آف اومیٹکس؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے بہت سارے مسلمان ملکوں میں کچھ میں آزادی ہے، کچھ میں نہیں ہے. جہاں پر آزادی ہے وہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں سے جا کے بات کریں کہ اس طرح کی جو تعمیری کنسٹرکٹیو یہ پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. خاص طور پہ جو با اثر لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں جیمس، GEM، گلوبلی امپاورڈ مسلمس. یہ ایسے مسلمان ہیں جو کہ گلوبلی امپاورڈ کا مطلب ہے کہ وہ ان کے پاس آج کی دنیا میں کنٹریبیوشن کے لیے، اثر کے لیے، یا کوئی اثر ایسا ہے، یا تو ان کے پاس لینگویج ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس زبان ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، یا ٹیکنالوجیکل نالج ہے، سائنٹیفک نالج ہے، نو ہاؤ ہے. یہ سارے جو لوگ ہیں، ہم نے دیکھا کہ جیسے ہم نے یہ کوشش کی تو بہت سارے ایسے لوگ
آئے اور انہوں نے کہا کہ جو بات ہے یہ آپ کی بالکل صحیح ہے, ہم کیا کریں اب. تو اس کی ایک ریسرچ ہم نے شروع کی. صحیح. تو اب KPI سمجھ لیجئے, مجازی طور پہ استعمال کریں کہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں ڈسکورس کیسے بدل رہی ہے. اچھا, اب یہاں سے ہم تھوڑی جمپ لے کے جو ہے نا اپنی اصل پہ جاتے ہیں, وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت کی جو علم ہے. صحیح ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. ٹھیک ہے, کچھ ہمارے علماء نے اس طریقے کو تھوڑا اسکیمیٹک بنا دیا ہے, ریجڈ, کہ بھائی پہلے یہ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ مکی دور کی ایک بحث ہے, مدنی دور کی ایک بحث ہے. بالکل. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن کبھی لوگ اس کو بہت اسکیمیٹکلی سمجھتے ہیں. تو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اپنا کام شروع کیا, دیکھیں مکہ میں جب تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ مدینہ آنے والا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو سب سے بات کر رہے تھے. تو لیکن ایک منہج جو تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بنیادی طور پہ, جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا, جو اب دوسرے انبیاء کی جو کہانیاں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس میں بہت سارے پاتھ ویز ہیں. جی. ٹھیک ہے, ایک نہیں ہے کوئی, لیکن یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ سب ہماری جو ہے وہ ایک طرح سے لیگیسی ہے, ہمارے طریقے ہیں. کبھی مسلمان اپنے آپ کو کچھ پائیں گے کہ یہ ان کے پاس قوت ہے, کبھی وہ پائیں گے اپنے پاس کہ بھائی اکیلے دعوت دوں گا میں, چاہے آخرت میں میرے پاس ایک بھی فالو متبع نہ ہو. صحیح ہے. کبھی ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی ایک فرصت مل جائے گی کہ بھائی اوپر سے آپ کے پاس یہ میں فائنانس منسٹر بن جاؤں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ امت سائز کے اور ڈائیورسٹی کے لحاظ سے نا, تنوع کے لحاظ سے بہت بڑی امت ہے. اتنے سارے لوگ کبھی دنیا میں پہلے مسلمان نہیں ہوئے تاریخ میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کچھ ایسے ملک में آپ کو لگے کہ بھائی آپ مکہ میں ہیں, کچھ میں آپ مدینہ میں ہیں, کچھ میں آپ احزاب ہو رہی ہے, کچھ میں جو ہے وہ ایک طرح سے فتح ہو رہی ہے. تو اس سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور یہ چیز جو ہے اب ہم نے دیکھی کہ اس آپ میتھڈ کو اپلائی کریں تو دیکھیں کہ سب سے اہم چیز جو دنیا میں آج نظر آ رہی ہے, حالانکہ لوگ دنیا میں نے بڑی تاریخ پکچر جو ہے وہ آپ کو کھینچی ہے اس وقت صحیح, لیکن ایک دوسری پکچر بھی ہے, دوسرا سائڈ بھی ہے اس کا, کہ دیکھیے مسلمان آج کل اتنی قوت میں ہیں اور دولت میں اور نمبر کے لحاظ سے نا, کہ وہ کبھی نہیں ہوئے پہلے تاریخ میں, اسلام کی تاریخ میں, بلکہ اسلام سے پہلے کی تاریخ میں بھی. سن 1900 میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 200 ملین 200 ملین تھی. پوری دنیا 2 بلین کے قریب تھی اس وقت, یعنی 10% لوگ مسلمان تھے. اور تقریباً سارے کے سارے کالونائز تھے. تقریباً سارے کے سارے جو ہے نا اس وقت مسلمان اتنے پھنسے ہوئے تھے کہ نہ دولت تھی نہ اقتدار تھا, اور دولت عثمانیہ ختم ہونے والی تھی. لیکن اب جو ہے مسلمان تقریباً 2 بلین ہیں, ایک 8 بلین کی دنیا میں. تو 10% سے تقریباً 25% اور اس سے زیادہ بڑھ رہے ہیں, یعنی 20 اور ممالک بھی ہیں اپنے پاس. ٹھیک ہے, اب ان کے پاس وہ بھی ہے, اور اقتدار بھی ہے. اقتدار یعنی سمجھ لیجئے اقتدار بین القوسین کیا کہتے ہیں کہ اقتدار ہے, لیکن بہرحال کچھ ہے, اپنی آرمیز ہیں, انورٹڈ کاماز میں. جی ہاں, انورٹڈ کاماز میں. تو اس وجہ سے ایک لحاظ مسلمان, دیکھیے یہ کیسے ہوا, یہ کس نے کیا, ہمارے علماء نے, اور جو اسلامی جماعتیں ہیں انہوں نے نہیں کیا, تو اور کس نے کیا. اچھا, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اچھا, اسلامی جماعتیں چاہتی تھیں کہ بھائی اکانومی جو ہے وہ اسلامائز ہو جائے, اسلامک اقتدار قائم ہو جائے, وہ نہیں کر سکیں. صحیح. لیکن یہ جو کیا نا, یہ اللہ کا پلان تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ساری دنیا کے لوگ, ساری دنیا میں آبادیاں شرنک ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, بچے نہیں چاہتے لوگ. اسلام نے جو ایسا بریک لگا کے رکھے ہیں, ایک نیا ویژن دکھایا کہ ہم چاہتے ہیں ہماری فیملیز ہوں مسلمان لوگ. ٹھیک ہے, تو ہمارے والدین اور بابا اجداد نے جو کیا یہ کام کہ بھائی فیملیز کو اسلام پاس کیا, یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح ہے. تو ہمیں میں جیسے کہتا ہوں 1000 احیاء اور تجدید کے پروجیکٹ اس وقت چل رہے ہیں مسلمان دنیا میں. صحیح ہے. تو ہمارا مقصد یہی نہیں کہ اب لوگوں کو جا کے نماز سکھایا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پڑھ سکتے ہیں نماز. ٹھیک ہے نا, لیکن اب ضرورت ہے اس کی جو بڑا تاریخ سیاسی مسئلہ آ گیا ہے,
اس کو کس طرح حل کیا جائے. تو اس سے ساری مسلمان دنیا کو کی جو ریسورسز جمع کر کے اچھا جب یہ نظر ہے, یہ سمجھ لیں ایم ہے, لانگ ٹرم ویژن ہے, صحیح ہے. تو اس کے لیے آپ کس طرح کام کریں گے؟ نمبر ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ وہ کریں جو کر سکتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت ہم ایکیڈیمک ڈسکورس کر سکتے ہیں. اس وقت آپ جہاں بھی مسلمان دنیا میں جائیں, بلکہ غیر مسلمان ہمارے ساتھ بہت ساتھ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اگر قوت آئے اور یہ ہو جائے تو ان کے لیے بہتر بات ہے, کوئی غلط نہیں ہے اس میں. اس میں جو لبرلز ہیں اور کنسرویٹو ہیں دونوں ہی بات مان سکتے ہیں. صحیح ہے. بلکہ کنسرویٹو نان مسلم سے آپ یہ کہیں کہ دیکھو اگر تم جو کر رہے ہو مسلمان دنیا میں وہی کرتے رہو گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس امیگرینٹ آتے رہیں گے, ملین جیسے آئے سیریا میں آپ نے جو کیا, دوسری چیزیں. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ وہیں پر رہیں. بات بالکل سمجھ آتی فوری طور پہ. تو طریقے ہیں جس سے آپ ساری دنیا کے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ ایک اسٹرانگ امہ جو ہے یہ دنیا کے لیے بہتر ہے, کیونکہ اسلام ایک دنیا کے لیے روشنی ہے. بلکہ اگر آپ کرسچن بھی ہیں تو آپ آج کل جو ہے وہ ایک ٹارگٹ میں ہیں سیکولر کنٹریز میں, آپ کے جہاں رہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, آپ کے بچے کرسچن نہیں ہو رہے کرسچینٹی کی, کیونکہ جو بنیادی اخلاق ہے کرسچینٹی کی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں, یعنی سوشل لحاظ سے وہ وہاں پر نہیں رہ سکتے. تو آپ لوگ یہاں پر آ کے رہیں, آپ کو ملے گی ایسی سوسائٹی مسلمانوں کی جس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے مذہب کی میں رہیں. یہ تو مسلمان 14 صدی سے مسلمانوں نے پروٹیکٹ کیا ذمیز کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہمارے لیے تو نہیں ہے, آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ بات کہ آپ کے درمیان کوئی غیر کرسچن رہیں. تو اس لحاظ سے ایک ویژن ایسا ہو جو کہ جیسے عام طور پہ پہلے لوگ بناتے تھے نا ویژن کہ بھائی ایسٹ ورسز ویسٹ, جی, ایک جنگ کشمکش, رائٹ لیفٹ ایسٹ ویسٹ, جی اس طرح کی چیز. اصل میں اگر امریکہ میں ہم رہتے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ امریکہ میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ سمجھ لیجئے اچھے ہیں. وہ اسلام کی طرف اگر اسلام جنہیں پتہ چلتا ہے تو آتے ہیں, اور ان کی سب سے بڑی جو مشکل ہے, ان کی سب سے بڑی دشمنی جو ہے وہ انہی میں جو لوگ جو 1-2% ہے, انیکوالٹی ہے, کرپشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے یہی لوگ کر رہے ہیں ہمارے والے, اور یہ ہمارے اوپر وہی ہتھیار جو استعمال ہوتے ہیں باہر بھی ہمارے اوپر استعمال کرنے لگتے ہیں یہ لوگ. تو اس وجہ سے یہ دشمنی والی بات کی ضرورت نہیں ہے. تو امیٹکس کا یہ سمجھ لیجئے ویژن ایسا ہے کہ آپ ساری دنیا کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو یہ بتائیں, ان کو ساتھ لائیں, ان کی جو بھی اس میں آ سکتا ہے. صحیح ہے. تو ہماری جو کانفرنسز ہوئی ہیں مثال کے طور پہ اس میں مسلمان بھی آئے ہیں, مسلمان رہتے ہیں لیکن غیر مسلم بھی آئے ہیں, ٹھیک ہے, سنی بھی آئے ہیں, شیعہ بھی آئے ہیں, کہ مقصد یہی ہے کہ جو ہمارا ویژن ہے یہ اتنا کھلا ہوا ہے اور یہ علمی ہے کہ اس میں سارے لوگ آ سکتے ہیں. اچھا, آپ نے بتایا کہ یہ کوئی دعوتی چیز نہیں ہے, پروپیگیشن کا ماڈل نہیں ہے, بلکہ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو یہ ایک تھنک ٹینک سارٹ آف چیز ہے جو کہ سمجھے وہ ڈسکشنز کرے گی جو کہ پالیسیز سے ریلیٹڈ ہوں گی. عموماً تھنک ٹینک اگر میں اس کو کہوں آپ کی اجازت سے تو تھنک ٹینکس اپنی جو اسٹڈیز ہیں یا اس کے پالیسیز کے ریکمنڈیشنز ہیں وہ گورنمنٹس کو دیتی ہیں, کسی آرگنائزیشن کو دیتی ہیں. آپ یہ ساری چیزیں پبلک کے پاس جا رہے ہیں, تو جب پبلک کے پاس جا رہے ہیں تو اس کو تو وہ مطلب اس کو گیج کرنے کا پھر کوئی پیمانہ اس طرح نظر آنے والا نہیں ہو سکتا کہ ہاں بھائی کچھ امپلیمنٹ ہو بھی رہا ہے. کسی آپ گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا بھائی یہ پالیسی دی تھی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا یا کیا امپیکٹ ہے اس کا, یا آپ نے کوئی پالیسیز کے اندر شفٹ کیا. تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ اس کا KPI, خیر وہ بات جسے کہتے ہیں آپ اس کو بتائیے گا بھی, کہ جب آپ پبلک کے اندر بات کر رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہ کام تو کچھ پہلے سے بھی آرگنائزیشنس کر رہی ہیں جو کہ سمجھیں فار ایگزامپل جو کہ اپنی آپ نے مرسی صاحب کی بات کی تو ان کا جو اخوان المسلمون کا ماڈل ہے وہ ہے کہ وہ جب ان کو موقع ملا الیکشنز کا تو وہ الیکشنز میں بھی گئے. اس سے پہلے وہ پبلک آؤٹ ریچ بھی کر رہے ہیں, اور جب الیکشن ہوئے تو سب سے لگا کہ سب سے زیادہ آؤٹ ریچ ان کی تھی, جو کہ سمجھیں کہ بین کے باوجود اور ویزیبلی نہ ہونے کے باوجود. بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب حسینہ واجد کا ہوا, جیسے کہتے ہیں ان کو بھاگنا پڑا, تو اب پتہ لگ رہا ہے کہ جس آرگنائزیشن کے اوپر جماعت اسلامی کے اوپر پابندی تھی وہ صرف
الیکشنز میں نہیں جا رہی تھی بلکہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی اتری بھی تھی, اور بہت اچھی اس کی جیسے کہتے ہیں کہ اس کو ایک نظر آیا کہ ہاں بھائی یہ کوئی چیز ہے. تو آپ لوگ کون سا ایسا کام نیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ کام تو آلریڈی ان ماڈلس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آلریڈی کام ہو رہا ہے پروپیگیشن کا. تو ان آرگنائزیشنس کی موجودگی کے اندر کیا ایک نئی چیز لانا یا نئی چیز وضع کرنا از اٹ فیزیبل, یا آپ کو بھی ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے کی طرف آپ جائیں گے, یا ان کے ایکسپیرینسز سے سیکھنے اور اپنے ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کرنے جائیں گے؟ تو آپ نے بات بڑی صحیح کی. اس میں ایک فٹ نوٹ کریکشن پلیز کہ تھنک ٹینک جو آپ نے بات کی نا بالکل صحیح آپ نے ڈسکرائب کیا, لیکن یہ تھنک ٹینک نہیں ہے. اوکے. کیونکہ تھنک ٹینک اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں فرق ہوتا ہے. رائٹ. ریسرچ انسٹیٹیوٹ کسی ایک گورنمنٹ سے اٹیچ نہیں ہوتا. صحیح ہے. ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس میں فریڈم ہی ہوتی ہے کہ آپ بنیادی مسئلوں کو, دنیا کے بنیادی مسئلوں کو بھی ریسرچ کر سکتے ہیں اور امیڈیٹ مسئلے کو بھی ریسرچ کر سکتے ہیں, لیکن یو آر ناٹ ٹائڈ ٹو پالیسی ریکمنڈیشن دیٹ یو آر میکنگ ٹو اے پرٹیکولر گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا. تو ہماری کوئی ایک تو گورنمنٹ سے تعلق نہیں ہے. اچھا, ایک بات اومیٹکس انسٹیٹیوٹ میں یہ واضح کرنی چاہیے کہ یہ بالکل جیسے بر صغیر میں مسلمانوں نے جو مدرسے بنائے اس میں یہ تھا کہ کبھی گورنمنٹ کا پیسہ نہیں لینا کوئی, تو بالکل یہی ماڈل ہے. کسی گورنمنٹ کا مسلمان یا غیر مسلم سے کبھی پیسہ نہیں لینا. صحیح ہے. بلکہ جو فاؤنڈیشنز وغیرہ سے اس سے بھی اعتراض مطلب یہ کہ اوائڈ کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اومیٹکس انسٹیٹیوٹ ہے اٹس فری ٹو ڈو ریسرچ ود اٹس کیپیسٹیز. These capacities are not available almost anywhere in the Muslim world. The freedom is rarely available, only in few countries. کہ یہ freedom نہیں ہے, پھر یہ intellectual abilities جو ہیں یہ آپ کو ادھر ادھر مل جائیں گی, لیکن یہ freedom کی وجہ سے, ٹھیک ہے, آزادی نہیں ہے, resources نہیں ہیں, تو مسلمان جو کام کرتے ہیں مسلمان ملکوں میں وہ limited ہوتا ہے, localized ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, مصر میں کیا ہو رہا ہے, ٹونیشیا میں کیا ہوا, ٹھیک ہے, ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے, انڈونیشیا میں کیا ریسورسز ہیں. لیکن دنیا تو بہت گلوبلائزڈ ہے. آپ جا کے اپنی جو گاڑی چلائیں گے یا جس اینک سے آپ دیکھ رہے ہیں یا کپڑے جو آپ پہنے ہوئے ہیں, یہ دنیا بھر کی جو ہے وہ سفر کر کے آئے ہیں آپ کے پاس. تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ گلوبل ہے. ٹھیک ہے. آپ کی پالیٹکس میں جو انفلوئنس ہیں وہ سارے گلوبل ہیں, لیکن آپ کی سوچ لوکل ہے. یہ نہیں کام بن سکتا. تو ایک تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا ایک گلوبل اسکوپ ہے, گلوبل اسلامک, بلکہ پوری دنیا کا اسلام کے مفاد کو دیکھا جائے, اسلام کے ہدایت کو دیکھا جائے, روشنی کو دیکھا جائے. پھر تو ایک یہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے یہ کہا کہ ہم دعوت کا کام نہیں, میرا مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ ہم مسجد سے مسجد اور گھر سے گھر جا کے لوگوں کو نہیں بلاتے. اوکے. لیکن اصل مقصد جو ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی, ٹھیک ہے نا, اس میں بھی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جا کے بات کرتے تھے, پھر ایک یہ کہ وہ سکھاتے تھے جو بڑے صحابہ تھے. جیسے ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن جبل سے کو سکھا رہے تھے فقہ. تو ایک عرابی آئے, انہوں نے کہا کہ میں یہ جو آپ کا دندنا ہے اور معاذ کا دندنا ہے, یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے کچھ نہیں سمجھ آتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے لفظ ہیں یہ چیزیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا پتہ ہے؟ تو وہ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, آخرت اور کیا کہتے ہیں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حولھا ندندن, کہ ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہمارا مقصد یہی ہے, لیکن یہ جو جس رجسٹر میں بات کر رہے ہیں, جس لیول پہ بات کر رہے ہیں وہ الگ ہے, وہ سب کے لیے اپنا مناسب ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے حولھا ندندن کہ ہم یہی کام کر رہے ہیں. لیکن اس دعوت میں دیکھیے ہماری دعوت ایک جو ہمارا تشخیص ہے, یعنی ڈائگنوسس مسئلے کا, کہ ہماری اسلامی جماعتیں اور اسلامی مدرسے یہ ان میں انٹلیکچول پاور کی جو ہے نا ایک لمیٹیشن ہے خاص جگہوں سے. اسلامک پارٹیز جو ہیں یہ تو اینٹی انٹلیکچول سمجھ لیں, یعنی تو علماء سے بھی تھوڑی دوری ہو گئی ہے, کبھی تنازع ہو جاتا ہے. اور ہمارے جو اسلامی مدرسے ہیں ان میں بھی بہت لمیٹڈ تعلیم ہوتی ہے. جو ہماری بڑی یونیورسٹیاں ہیں
ان کی بھی حالت ایسی ہے جیسے جیسے نیوکلیئر فزکس آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی مسلمان یعنی سعودی عرب نہیں جائیں گے آپ اس کے لیے, ٹھیک ہے, الا یہ کہ سعودی عرب نے کوئی امریکی یونیورسٹی قائم کی ہو. تو یہ بات کہ سب کو اتنی واضح ہے کہ اس کو وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈویل آن اٹ. تو یہ جو ہے انٹلیکچوئل ایبلٹی جس سے آپ راکٹ بنا سکتے ہیں ورسز ایسی کہ آپ اس سے صرف ایک دوسرے کے خلاف اعتراض کر سکتے ہیں, یہ ایک نئی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. تو یہ چیز کہ آپ جو ساری دنیا کی ہمارے پاس جو اسٹرینگتھ ہیں اور جو ویسٹرن یونیورسٹیز میں اور اکیڈمی میں اسٹرینگتھ ہے اس کو ساتھ لے کے یہ جو نالج ہے پوری دنیا کی کہ یہ جو مثال کے طور پہ کون سے بڑے بڑے اکنامک ٹرینڈز ہیں, پولیٹیکل ٹرینڈز ہیں, ٹھیک ہیں, جس کی جو ہماری کیا کہتے ہیں کام آ سکتے ہیں اور ہمارے خلاف جا رہے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو براڈر نالج بیس کی ضرورت ہے. اسی طرح جب میں نے کہا کہ میں نے جیسے عرب اسپرنگ میں 2011 کے بعد جو بہت ساری جب یہ احتجاجات شروع ہوئے, جب وہاں میں نے لوگوں کے پاس جا کے دیکھا تو کوئی ویژن نہیں تھا, نہ کوئی نالج بیس تھی زیادہ کہ آپ اس مشکل سے کیسے نکلیں گے. صحیح. اور اس کی ایک وجہ تو یہ کہ مسلمان سب جگہ آئسولیٹڈ ہوئے ہوئے, ٹھیک ہے. تو یہ آئسولیشن ختم کرنا بہت بڑی بات ہے. تو اس آئسولیشن کو ختم کر کے ایک پورا نیا ویژن اور نئی نالج بیس پیدا ہوتی ہے. آپ کی نالج بیس والا کام سمجھ آ گیا, لیکن آپ کے پاس جو موڈس ہیں ٹو چینج اینی سسٹم اینی ویئر ان دا ورلڈ, وہ ہے پبلک, تھرو پبلک, کہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچے گی تو پبلک اویئر ہوگی اور ساری چیز ہوگی. لیکن کیا کسی ماس پولیٹیکل موومنٹ یا پبلک اگریشن کے بجائے کے علاوہ کیا یہ چینج ہوتی ہوئی چیز نظر آئے گی؟ سوچنا اور سمجھنا اور ریسرچ کرنا بہت اچھی بات, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو نیڈ ٹو ہیو سم پولیٹیکل اسٹینڈنگ, ٹھیک ہے, جس کی بنیاد کے اوپر چیزیں بدلیں. تو میں آپ کی بات سے سمجھوں کہ یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز یا پوری انٹرنیشنل اسلامک موومنٹس ہیں, یہ کچھ لیگ کر رہی ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ اسٹرینتھس بھی ہیں. بالکل, کہ بھائی ان کے پاس پبلک ہے, ان کے پاس اپنے اپنے جگہوں کے اوپر نظام کو سمجھنے کا ہے. کہیں پر ڈکٹیٹرشپ ہے تو کس طرح کام کرنا ہے, کہیں پہ ڈیموکریسی ہے تو کیا کرنا ہے, کہیں پریزیڈینشیل فارم ہے تو کیا کرنا ہے. تو کیا یہ آپ لوگ ایک الگ سے اب ایک شروع کر رہے ہیں, کیا ہے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ, کیا اس کو مرج ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اسلامک موومنٹس تو ہر ملک کے اندر ہے نا, ہر ملک کے اندر ایسی آرگنائزیشنز ہیں. میں ان آرگنائزیشنز کی بات نہیں کر رہا جو کہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں یا تو پلانٹیڈ آرگنائزیشنز ہیں یا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو آرگنائزیشنز ہیں کہ جو کہ امیج ہی خراب مزید کرتی ہیں. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ جن کے جسے کہتے ہیں کہ آپ کے پیرامیٹرز پر مثال کے طور پہ اگر اتریں, تو کیا ان سے مرج کرنے کی یا ان کو اسسٹ کرنے کی کوئی آپ کے پاس آپشن ہے؟ کیونکہ جب ونس یو نگیٹ کہ بھائی مدارس نے یہ نہیں کیا اور اسلامک پارٹیز نے یہ نہیں کیا, تو آن دا سیم ٹائم ہم ان کو ایکنالج بھی کر دیں کہ مدارس نے بہت اچھا کام کیا اور اسلامک موومنٹس نے بہت اچھا کام کیا. تو اس کا مطلب ہم کچھ کامنالٹی کے اوپر ہیں. تو ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور ایک وہ جن کے پاس پبلک ہے, بالکل, یہ کیا سلوشن نہیں ہے کہ آپ دونوں اس کے اوپر کریں اور یہ آپ کی ڈاؤن دا روڈ ایک چیز ہو؟ بالکل بالکل, یہی مقصد ہے. صحیح, کہ ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے امت کا برین ٹرسٹ سمجھتے ہیں. ایکسلنٹ. یعنی کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ نے تو ہمیں بچایا, اسلام کو بچایا. آپ کی خرابیاں بھی ہیں, خامیاں سب میں ہیں, لیکن ہم آپ کے شولڈرز پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کمی کس چیز کی ہے, خاص طور پہ جو اپرچونیٹیز موجود نہیں ہیں, خاص طور پہ جو مسلمان ملکوں میں, ان کو کس طرح فل کیا جائے. کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زیادہ بہتر طور پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل بالکل, اور یہ کہ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے دنیا میں اس دفعہ یہ ایسے 10 سال, پچھلے 10-15 سال میں ایک عجیب سی چیز شروع ہو گئی ہے کہ ہم ایک زوم کال پہ کانفرنس کرتے ہیں تو اسکالرز ہمارے پاس انڈونیشیا سے ہیں, ملیشیا سے ہیں, ترکی سے ہیں, پاکستان سے ہیں, کشمیر سے ہیں, انڈیا سے ہیں, امریکہ سے, آسٹریلیا سے, مسلمان, ٹھیک ہے, اور وہ سب ایک زبان سے بات کر سکتے ہیں, انگلش. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ لیجیے ٹریجک ہے, یا بھی سمجھ لیجیے کہ یو گارا لیمن وی میڈ اے لیمنیڈ جسے کہتے ہیں انگریزی میں, کہ بھائی ایک ہمارے پاس کالونائز ہوئے لیکن اس سے ایک اپرچونیٹی بھی نکلی, جیسے وہ جو تاتار کے زمانے میں,
ٹھیک ہے نا, وہی بن گئے پاسبان. ایک لحاظ سے اس سے آپ اپرچونیٹی بھی, گلوبلائزیشن سے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی نکلی ہے جو صدیوں سے نہیں ہمارے پاس. بالکل. تو یہ آپ نے کچھ پازیٹیو باتیں بھی کرنا شروع کی, جو کہ ایک نیگیٹو چل رہا تھا کہ اسلام ڈاؤن دا ڈرین اور سب, اب اپارچونیٹیز کی باتیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. بالکل. تو ہم اصل میں جب دوسری مسلمان جماعتوں کو دیکھتے ہیں تو اصل میں ہماری زیادہ تر فوکس یہ ہے کہ انہوں نے پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا کی ہے اور اس کو پھر کس طرح جو ہے وہ میکسیمائز کیا جائے. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم گلوبل ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں نیگیٹو ہیں, لیکن بہت ساری جو ہے نا وہ ٹیکنالوجیکل, جیسے ہمارا ایک فوکس جو ہے وہ اے آئی اور ٹیکنالوجی اور یہ جو سمجھ لیجیے ہم نے جو پریکٹیکل ہماری انٹلیکچوئل کیا کہتے ہیں ایفرٹ ہے نا, اس کو ہم نے پریکٹیکلی اگر آپ ڈیوائڈ کریں اپلیکیشن کے طور پہ, تو یہ سمجھ لیجیے ہمارے میٹرکس کے 2 حصے ہیں. ایک ہے ریسرچ جو بڑا حصہ ہے, پھر اس کے بعد ایک ہے, لیکن ہم جیسے کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو ڈو ریسرچ ان دا ٹرینچز. کہ ٹرینچز کا مطلب ہے مورچوں میں جا کے ریسرچ کریں, یعنی آئیوری ٹاور میں نہیں. تو یہ دیکھیں کہ اصل مسلمان جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. تو دوسرا حصہ ہمارا میٹرکس کا یہ ہے کہ ہم مسلمان ملکوں کے, پوری مسلمان دنیا کے سمجھ لیں ہم لیئرز میں آپ دیکھیں, پروفیشنل لیئرز, تو علماء ہیں, ایکیڈیمکس ہیں, پھر آپ سمجھ لیجئے انجینئرز ہیں, اس طرح کے ٹیکنیکل لوگ ہیں, پھر جو فلانتھرپی میں لوگ کام کر رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی میں کام ہے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں خاص طور پہ کمپیوٹر سائنس وغیرہ میں, اور فائنینشیل ٹیکنالوجیز میں لوگ ہیں, فائنینسز میں لوگ ہیں, بزنس کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے 7 یا 8 لیئرز میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے. اوکے. ہر لیئر میں ہمارا کام ہے. صحیح ہے. اور ہر لیئر میں جو مین پلیئرز ہیں نا مسلمان دنیا میں, اسے ہم کہتے ہیں جیمز, گلوبلی امپاورڈ مسلمس. تو اب اس مہینے جو ہے ہماری ایک پہلی کانفرنس ہے جیمز کی, قطر میں ہو رہی ہے, جس میں ساری دنیا سے یہ جیمز آ رہے ہیں. زبردست. ان سب 8 ایریاز میں ان سے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے پروجیکٹس کیا ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں. جیسے آپ جرنلسٹ کو لیں, جرنلسٹ مسلمان دنیا کے اس وقت جرنلزم بہت سمجھ لیجیے پیچھے ہے ہمارا, لیکن جو یوٹیوب وغیرہ کی یہ جو جس میں آپ بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, ایک سب جگہ سب مسلمان دنیا میں یہ بڑھ رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو کس طرح مل کے بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنائی جائے, پھر اس میں اب انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی ہو تاکہ ہماری اپنی وائس نکلے. صحیح. ٹھیک ہے. جو کہ باہر والے دیکھ کے کہیں کہ اگر ہم دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مسلمان جرنلسٹ سے سیکھیں. تو ہم وہاں کیسے پہنچیں گے, یہ سمجھیے ہمارا ایک KPI ہے. جی. ٹھیک ہے. یہ اٹس ان دا فارمنگ, یعنی ابھی بن رہا ہے. لیکن اسی طرح آپ دوسری چیزوں میں دیکھیں, جیسے اسلامک اکنامکس میں پہلے ہی لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے کچھ کمپرومائزز ہوئے, کچھ مسئلے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھائی یہ آپ کا کیپٹلزم بن گئے اور یہ, لیکن بہرحال مسلمانوں نے جو کام کیا نا اس کی وجہ سے ایک اسلامک کیپٹل موجود ہے, جس کو اگر آپ بہتر ماڈل پیدا کریں گے تو اس کے لیے آپ کو یہ بنیاد بیس موجود ہوگی. تو ہم لوگ ہیں اب غیر مسلم ملکوں میں بھی, وہ کہتے ہیں کہ اس اسلامک بینکنگ میں جو ہے نا وہ کبھی انویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ سیفر ہے, یہ بہتر ہے, یا کلینر ہے. تو اسی طرح سب انڈسٹریز میں میٹرکس کا جو ایک سمجھ لیجیے ویژن ہے. تو اس لحاظ سے ہم بہت ہی خیالی جو بات کر رہے تھے ڈسکورس سے اور مورچوں تک سوچنا ہے. ٹھیک ہے. جو اب اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس نالج بیس پیدا ہوتی ہے ہم اس کو ایٹریٹ کرتے ہیں کہ اب اس کو واپس لے کے جائیں کتابوں میں, مدرسوں میں, پھر اس کو کس طرح سمجھا جائے. تو یہ ایٹریٹو پروسیس ہے. صحیح. اچھا, آپ نے جو آخری بات میں کہوں گا کہ جو بات آپ نے کہی کہ بہت ساری جماعتیں ہیں, مدرسے ہیں, علماء ہیں جو کام کر رہے ہیں, ہم ان سے بالکل کنیکٹڈ ہیں. اوکے. اس لحاظ سے کہ جو ان کے کوئی فارمل کنیکشن نہیں ہے, لیکن کچھ سے فارمل ہے, کچھ سے نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان سے وہاں کے جو تھنکنگ جو بھی لوگ ہیں نا, جو علماء ہیں, جو انٹلیکچوئل ہیں, جن کو ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے, ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جوائن کر کے اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہم ایک مقصد پاکستان میں میرے آنے کا یہ ہے کہ میں لوگوں سے مل کے یہی پوچھوں کہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ پاکستان میں قائم کریں ہم مثال کے طور پہ, تو اس کی کیا
اپرچونیٹیز ہیں, کیا خطرے ہیں, کیا اسٹرینتھس ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے, تو مقصد یہی ہے. ہمارا ترکی میں ہے ایک بیس, ملیشیا میں ہے کچھ, اب پاکستان میں. صحیح. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے بہت جیسے کہتے ہیں لانگ ٹرم ایک پلان ہے, اور اس کا ایک انشاءاللہ بہتر نتیجہ نکلے گا ان سارے لوگوں کے ملنے سے اور سب چیزوں سے. لیکن دو ایونٹ آپ نے ابھی 9/11 کی بات کی اور عرب اسپرنگ کی بات کی, جو کہ سمجھے کہ نیچے لے کے جا رہے تھے ساری چیز صحیح کو, بات. جو صحیح ہے. لیکن ایک ایونٹ ہو جاتا ہے 2023 کے اندر. جی ہاں, صحیح ہے. اس کے بعد سے لے کے اب تک 3 سال ہوئے ہیں, لیکن ایک میسو چینج ہے ویسٹ کے اندر, پبلک اوپینین کے اندر. ٹھیک ہے, میسو اویئرنیس کی ایک ویو ہے جس سے لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں, اسلام کو سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں, جو صحیح ہے اس کو صحیح سمجھنا شروع ہو رہے ہیں, جو غلط ہے اس کو غلط سمجھنا شروع ہو رہے ہیں. سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے جو کہ بالکل ہی جن کو کچھ پتہ نہیں تھا اور وہ ان کو آپریسرس کو ٹھیک سمجھتے تھے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مسئلہ یہاں پر ہے. جس کی فرسٹریشن سمجھیں کہ پریزیڈنسی سے بھی کبھی نکلتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں چھوڑوں گا نہیں, اور میں یونیورسٹی کے اندر جو لوگ, حالانکہ وہ سارے نان مسلمز ہیں. تو آپ کے پاس تو اب یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ انٹرنیشنلی لوگ اس لیول پہ آ گئے کہ وہ سننے کے لیے راضی ہو گئے ہیں. بالکل, کہ بھائی مسلمانوں کے پاس کیا ہے آفرنگ, اور وہ شاید میرے بولنے سے نہیں ہوا بلکہ ان کے کردار سے ہوا جو وہاں پہ ہیں. اور وہ شاید اسی سوشل میڈیا ویو کی وجہ سے ہوا کہ آپ نے زیرو ڈسٹینس پہ ساری چیز ہوتے ہوئے دیکھی, لوگوں کا روتے ہوئے بھی دیکھا, لوگوں کا عزم بھی دیکھا, لوگوں کے سمجھیں کہ ریزسٹنس بھی دیکھی, اور آپریشن بھی دیکھا, ساری چیزیں دیکھی. تو اب تو یہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں بہت پرائم ٹائم ہے, کیونکہ ہم بعض دفعہ نیگیٹو بہت بات کرتے ہیں کہ مسلمان یہ ہو گیا اور 9/11 ہوا اور پھر اس کے بعد عراق وار ہو گئی اور پھر عرب اسپرنگ کی ناکامی ہو گئی. لیکن اس وقت تو میرا خیال میں نمبرز کچھ اور کہہ رہے ہیں, سرویز کچھ اور کہہ رہے ہیں. اسی کے کاؤنٹر سمجھیں کہ اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بہت ہی ڈسٹرکٹیو قسم کی ایک ویو ہے جو انٹرنیشنلی چل رہی ہے. ابھی آپ نے وینیزویلا کا دیکھا, ابھی آپ جو ہے اس سے پہلے ایران کا دیکھ چکے ہیں, اور دیگر وہ جو دھمکی آمیز جو رویہ ہے اور جو جسے کہتے ہیں بدماشی والا رویہ ہے, یہ ہم سے زیادہ تو تھنک ٹینکس اور یہ ساری چیزیں تو ویسٹ کے اندر ہوں گی جو کہ بتائیں گی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, واٹ ایور. تو اس پورے سینیریو کے اندر پازیٹیو چیز ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک چیز ہو رہی ہے. اس کے اندر اور کیا ایسی چیز کی جا سکتی ہے کہ ہم اس جو امید والی چیز ہے اس کو بڑھائیں, اور جو آپریشن ہو رہا ہے اس کو کم کریں. کیونکہ ہمارے پاس پلانٹڈ ڈیموکریسیز, پلانٹڈ ڈکٹیٹرشپس ہیں مسلم ممالک کے اندر. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ صرف ریسرچ یا صرف اس کا معاملہ نہیں, بلکہ جو اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو رجیمز ہیں, جو پرابلمز ہیں, ان کو چینج کرنے کی طرف بھی ایفرٹ ہونی چاہیے. بالکل جناب, اصل میں ریسرچ کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی آپ خیالی فلسفی باتیں کر رہے ہیں, بلکہ یہی جیسے ایک مثال کے ایک ہمارا پیپر شائع ہوا کہ اگر مسلمان ملک ایک دوسرے سے ملیں تو ہمارے پاس پچھلے صدی میں یونین اسٹیٹ یونینس کی, نیشن اسٹیٹ یونینس کی کون سی اگزامپلس ہیں, اس میں کون سی کس میں کامیابی ہوئی, کس میں کامیابی نہیں ہوئی. وہی پریکٹیکل بات ہے نا جی, اس کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے. بالکل. اسی طرح جو آپ دیکھیے ہوا 2023 میں غزہ کا, جو اس میں اس سے پہلے جب ہم نے اومیٹکس جب قائم کی تو لوگ یہ پوچھتے تھے کہ بھائی آپ یہاں تو ابراہیم اکارڈز ہو رہا ہے, یہ لوگ تو بالکل فلسطین کو ختم کر رہے ہیں, یہ لوگ تو بالکل انہوں نے کاؤنٹر ریولیوشن ایسی ہے کہ انہوں نے بالکل مسلمان دنیا کی کوئی آواز ہی ختم کر دی ہے, اب تو یہ بالکل اسرائیل و امریکہ کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے, تو ہم کہتے تھے, میں کہتا تھا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں, اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی جو اصلاح کر سکتے ہیں ایفرٹ کریں, رزلٹس اللہ تعالیٰ دے گا. ٹھیک ہے. صحیح. تو اب یہ جو آپ نے بات کی, بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ اس سے تو دنیا کا نقشہ بدل گیا. بالکل. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز سمجھ آئی کہ مسلمانوں کی ہیلپ لیسنس, کچھ کی غداری اور خیانت جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کہ جو فوڈ کے ٹرک ہوتے ہیں نا جو اسرائیل میں آتے ہیں, وہ پتہ ہے کیسے آتے ہیں؟ جو یمن کا باب المندب بند ہوا تو وہ جاتے ہیں مسلمان ملکوں سے
جس میں خادم الحرمین اور شریفین ہوتے ہیں, جہاں ہم جاتے ہیں عمرہ حج کرنے, جہاں ہم جاتے ہیں امارات سے, سعودیہ سے, جارڈن سے گزر کے وہ اسرائیل جا رہے ہیں. دیٹس ہاؤ. دوسری طرف سے جو ٹریڈ ہے جو میڈیٹرینین سے آتی ہے وہ جاری ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ملٹری بوٹ ہیں اور دوسری چیزیں ہیں وہ ترکی سے آ رہی ہوتی ہیں اسرائیل میں. تو ہم جو سمجھتے تھے مصر میں, ابھی یہ حال ہے کہ مصر کے لوگ تو بہت قریب ہیں نا, غزہ تو ایک طرح سے حصہ ہے کلچرلی بھی, تو کچھ بھی نہیں ہو سکا وہاں سے. ٹھیک ہے, ایک آپ تھیلی فوڈ کی نہیں بھیج سکے جب اس کو بند کیا گیا تھا ہم لوگوں. صحیح ہے. تو ایک طرف تو ہم نے دیکھا ایمان اور نصرت اور وہ صحابہ کی جو کہانیاں تھیں وہ سب یاد آ گئیں, سب پہ اب یقین آ گیا کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ بد سے بدتر غداری اور کمزوری, یہی لوگ جو ابھی 10-12 سال پہلے کھڑے ہو گئے تھے اپنے حقوق کے لیے, کچھ نہیں کر سکے. تو کیسے ایسا ہو گیا, اسے کون اسٹڈی کرے گا؟ ایک چیز ہوتی ہے پولیٹیکل سائنس میں, یہ لوگ کہتے ہیں اسے کو پروفنگ, کہ جب ریجیمز جو ہے نا, یہ حکومتیں جب یہ ڈرتی ہیں تو یہ ایسے اقدام کرتی ہیں کہ ان کے خلاف کو نہ ہو سکے. تو کو پروفنگ جیسے واٹر پروفنگ ہوتی ہے, یہ کو پروفنگ ہے. تو جو اقدام لیے ان ملکوں نے کو پروفنگ کے لیے, وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ جو 2011 میں ہوا وہ 2023, 24, 25 میں نہیں ہو سکا. صحیح. اسے کون سمجھے گا؟ کوئی ہے جماعت ایسی مدرسہ جو پڑھ سکتا ہے اس کو؟ تو یہ چیز جو ہے ان کے پاس تو دیکھیں نا, اس کا ایک کاؤنٹر چیز ہے کہ بھئی وہاں پہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے, چاہے سی کی ہو چاہے کہیں اور پہ ہو, جو جتنی پاورز ہیں انہوں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں بیسکلی لوگ. تو وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیم. ان کے پاس ایک ون لائنر ایک سولوشن اس کا یہ ہے کہ یہ پرابلم تھا جس کی وجہ سے ہوا. اور گراؤنڈ کے اوپر تو سب کے دل غزہ والوں کے ساتھ ہیں, لیکن جو حکمران طبقہ ہے وہ مسئلہ, یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی جو ہماری گورنمنٹس ہیں ان کا پرابلم ہے, ان کے پاس تو اس کا ڈائگنوسس یہ ہے جو ہے. لیکن اس دیکھیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ٹھیک ہے نا, تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے پیٹ میں درد ہے, پھر یہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا آپ کے پاس کینسر ہے, یا ہم نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے, یا فوڈ پوائزننگ ہو گئی, فردر ڈائگنوسس کرے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کا کیا کیا جائے. تو بنیادی بات جو آپ نے کی وہ بالکل صحیح ہے, لیکن پھر اس کے بعد جو فردر کویسچنز آتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی 50 آپ کے پاس ملک ہیں, ہر ملک میں یہ باہر والوں کی خرابی آپ کی کوئی نہیں ہے, کیا کہیں گے جو باہر والے لوگ ہیں نا, ریسرچرز, وہ تو یہ کہتے ہیں بھائی آپ نے اس کے بعد تو نہیں دیکھا کہ آپ ہی کے پاس سارے برانی لیڈر, آپ سب فرشتے ہیں, یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس کو کون اسٹڈی کرے گا؟ صحیح. تو اس چیز کے لیے اب یہ دیکھیں نا, ہم پولیٹیکل سائنس میں دیکھتے ہیں, ہسٹری میں دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنس میں دیکھتے ہیں, یہ سب چیزیں, بلکہ ہماری اپنی جو ہسٹری میں دیکھتے ہیں, تاریخ میں دیکھتے ہیں, تو اس میں بہت سارے جواب ملتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ اندرونی مسائل کیا ہیں, اس کے جو کہتے ہیں پوائنٹس آف انٹرونشن, کہ بہت ساری چیزیں جب خراب ہوتی ہیں نا, بہت ساری پورا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے ایک طاغوت کا, تو اس میں کچھ پوائنٹس آف انٹرونشن ہوتے ہیں کہ آپ چیخنے پکارنے کے بجائے اس جگہ جا کے اسٹرائک کریں, اس جگہ جا کے بولیں تو وہ افیکٹو ہوگا. تو یہ بڑی پریکٹیکل چیز ہے. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں دا موسٹ پریکٹیکل تھنگ از اے گڈ تھیوری. یہ جو ہے نا اس کی ہمیں ضرورت ہے. تو آپ کے یہ ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا پرابلمس جو کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اس کے اوپر ایک تھورو ریسرچ ہونی چاہیے اور تھورو اس کے اوپر کام ہونا چاہیے جو اس کو آگے لے کے چلے. بلکہ میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں گا. جی پلیز. وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ تھورو ریسرچ ہونی چاہیے کہ بھائی اس کے بارے میں ایک کتاب ہو گئی, بلکہ یہ ریسرچ جو ہے نا وہ کراچی یونیورسٹی میں ہونی چاہیے, کائرو یونیورسٹی میں ہونی چاہیے, انڈونیشیا میں ہونی چاہیے, ملیشیا میں ہونی چاہیے, مدینہ میں ہونی چاہیے, یعنی آن این آن گوئنگ بیسس, جو نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ وہاں کی یونیورسٹیز کو آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ بہت ساری ایک طرح سے مسئلے ہیں, لیکن یہ چیز ہمارا مشن کامیاب نہیں ہوگا جب تک مسلمان دنیا میں مسلسل طور پہ جو ہمارے انٹلیکچوئلس ہیں اور علماء ہیں, یہ ان کی پرابلم نہیں بن جائے گی. پھر یہ اس کو مسلسل طور پہ, یعنی یہ نہیں کہ ہم ایک سولوشن دیں کہ بھئی ایک مقالہ لکھ دیا
سب جو ہے اس کو پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں, بلکہ ایک ریسرچ پروگرام ہونا چاہیے سب جگہ. سر لیکن آپ کی جس طرح آپ نے ایجوکیشن حاصل کی نیوکلیئر فزکس کے اندر, کیونکہ آپ نے اس کو پہلے روٹ سمجھا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی یا سائنس کی نالج ہونی چاہیے پھر آپ کچھ کر سکیں گے, لیکن پھر آپ نے اس کو سوشل سائنسز کی طرف آپ نے ڈائیورٹ کیا کہ نہیں دس از دا وے ٹو گو, اور اپنے طور پہ آپ نے اس کو پروگریس کیا. لیکن آج کا جو پاکستانی جو اسٹوڈنٹ ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اکنامک کرائسس ہوں, پیئر پریشر ہو, فیملی کے ایشوز ہوں, یا کہ بھائی میرے پاس جو میرٹ ٹاپ ہے نا وہ ہے ڈاکٹر میں, وہ ہے انجینئر میں, وہ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں, ٹھیک ہے, وہ ہے ان ساری چیزوں کے اوپر, اور جس کا کہیں پر نہیں ہوگا نا وہ سوشل سائنسز میں چلا جائے گا. وہ کہے گا یار مطلب میں نے کچھ پڑھنا ہی ہے تو چلو سوشل سائنسز پڑھ لوں. یہ ہے مطلب میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایک چیز بتا رہا ہوں. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ جو سب سے زیادہ نگلیکٹڈ بچہ ہوگا نا یونیورسٹیز کے اندر وہ ادھر جائے گا, اور اس سے بھی زیادہ کوئی کم پڑھتا ہوگا تو پھر وہ مدارس میں چلا جائے گا. مطلب عموماً یہ آلدو کہ کچھ مدارس اور کچھ یونیورسٹیز پر کام کر رہی ہیں, لیکن آپ کا کیا سجیشن ہے یہ جو یوتھ ہے, مطلب جو پاکستانی نوجوان بھی یا دنیا بھر کے, یہ کیسے ان کو انکریج کیا جائے کہ یہ جو لیڈرشپ پرووائڈ کرنے والے جو وہ ہے نا جسے کہتے ہیں ڈسپلنز ہیں, اس کی طرف جایا جائے, کیونکہ یہی رول کرتے ہیں. ڈاکٹرز انجینئرز رول نہیں کرتے. ڈاکٹرز انجینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک جابس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, یا ایک بزنس اورینٹڈ یا کاروبار, یا ایک وہ جو کولونیل مائنڈ سیٹ کا ایک کلرک والا سسٹم ہے نا جس کو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ تعلیمات جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے 2 نظاموں کو ڈسکس کیا ہے کہ مدارس کا جو نظام ہے وہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں اولڈ اسکول تھاٹ ہے جس کا آج کل کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں, اور دوسرا ایک جو ماڈرنزم کا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ان سب سے چیزوں سے نہیں, تو ایز اے سبجیکٹ بس ٹھیک ہے اسلامیات تک آ گئے اور سب کچھ ہو گئے. کیسے لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل کام آپ کا یہ ہے کہ آپ سوشل سائنسز کی طرف جائیں ود آل دا اکنامک ایشوز. مطلب 9 to 5 جاب وہ اس لیے کرتا ہے کہ پیسے ملیں, پیسہ اس لیے اس کو ضروری ہے. بہت جسے کہتے ہیں بہت جسے کہتے ہیں مشکل ڈیمانڈ نہیں ہے اسٹوڈنٹ سے یہ, اور اس کو آپ کیسے لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ اس طرف جائیں؟ دیکھیے میں بھی پہلے لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ بھائی آپ یہ ڈاکٹری انجینئرنگ چھوڑیں, یہ کام کریں آپ, ٹھیک ہے. اب میں جو کچھ تھوڑی مختلف بات کرتا ہوں, جی کیونکہ سمجھ آ گئی ہے پچھلے 20 سال سے. دیکھیے جس انسان کو جیسے پاکستان میں حالات جو ہیں سب جو ہے وہ بڑی مشکل ہے, ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کے پاس ایک اس بچے کا پڑھانا جو ہے نا اس کا وہ ایک طریقہ ہے ان کے پاس کہ کس طرح غربت سے نکلیں. صحیح بات ہے. تو میں کہتا ہوں محنت کرو, دنیا کو اللہ کو دل میں رکھو, امت کو دل میں رکھو, سنت کو دل میں رکھو اور محنت کرو. کیونکہ بہت سارے ہمارے جو ڈونرز ہیں, بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی کمائی کو کہا کہ بھائی یہ کرنے کا کام ہے, وہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرس ہیں, صحیح ہے, بزنس مین ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم یہ کیا کہتے ہیں ٹریڈ کرتے ہو تب یہ تم بند کر دو, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو بنیادی یہ تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ یعنی پوری سنت جو ہے نا وہ ہمارے لیے مثال ہے. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اللہ سب کر سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ ہمیں سب چیزوں پہ ایکسیلنس کی بہت اچھی طرح سے کرنے کی ضرورت ہے. بیوٹیفل. اور اس میں جو آپ ایمان رکھیں گے اور شریعت, دیکھیں میں کہتا ہوں شریعت ایک طرح سے جیسے ڈی این اے ہوتا ہے نا, جو ایک سیڈ, پوری سیڈ کے اندر ایک پورے جو ٹری کا نقشہ ہوتا ہے, پورے درخت کا, پھر اس سے پورے جنگل کا. تو ہر مسلمان جو ہے نا ایک طرح سے سیڈ ہے, جہاں بھی جائے گا جس حال میں ہوگا وہ نماز پڑھے گا, صدقہ دے گا, ٹھیک ہے, دوسرے مسلمانوں کی مدد کرے گا, غیر مسلموں کی مدد کرے گا, اپنے ماں باپ سے ایک طرح سلوک کرے گا, تو ایک پوری شریعت کا نقشہ پیدا ہو جائے گا. اور یہ ہمیں ہمارے علماء سکھاتے ہیں, مدارس سکھاتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو اس میں سے ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس سے بڑھ کے ان کے پاس موقع ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, یا دل میں ایسی آگ ہوتی ہے کہ بھائی میں کچھ پیسے بھی نہیں میرے پاس تو میں اسی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہے وہ کوئی طریقہ اختیار کریں, کوئی ڈسپلن, ان کے لیے اس نالج کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی ایک ڈسپلن نہیں ہے, بلکہ آپ بہت سارے طریقوں سے اس طرف آ سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایک ریسیپی نہیں ہے کہ بھائی آپ ایک اسی ڈسپلن میں جائیں تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس لیکن یہ سب کہہ کے میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو تاریخ کا پتہ ہے
جن لوگوں کو ان سب کی، جیسے آپ اب سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست کے بارے میں سیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور مسلمان دنیا میں ہماری تاریخ میں کیا ہوا تھا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ غلطیاں کر سکتے ہیں. تو سیکھیں. جیسے یہ تو ہمارے یہاں ایک طرح سے نالج کی جو ہے نا ایک وقت نہیں رہ گئی ہے، نہ دین میں نہ دوسری چیزوں میں. تو لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ چیزوں میں جو ہے نا بڑی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، جیسے مجھے کمپیوٹر سائنس میں ضرورت ہے، اس کے لیے میں جاؤں. پھر اس میں پتہ ہے کہ سب سے بڑے سائنس کمپیوٹر سائنٹسٹ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے آئی کہاں سے آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ بارے میں سوچیں ہمارے مسلمان کے مسائل کیا ہیں اس کے بارے میں سوچیں گے تو جو ہمارے انکل سے سن لیا، ٹھیک ہے، کسی حساب سے جمعے سے خطبہ، اور جمعے کے خطبے میں بھی ہونا یہ چاہیے. اصل میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ وہاں پر آپ بہترین تبصرہ سنیں. ایسا ہی ہے، ہونا چاہیے یہ، لیکن ایسا ہوتا نہیں. کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، زیادہ تر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو لیکن جمعے کا خطبہ اس چیز کی نہیں ہے کہ آپ سیاسی انالیسس کریں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اس کا تو مقصد بہت اعلیٰ ہے. بالکل. لیکن کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کی بات کرتے تھے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی ہونا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کا ایک حدیث ہے کہ سب کے ایک سمجھے اسلام ایک قلعہ ہے اور اس کے بہت سارے دروازے ہیں، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے دروازے سے دشمن کو اندر نہیں داخل ہونے دو. سب کا الگ محاذ ہے. سب کا الگ محاذ. صحیح ہے، صحیح ہے. تو آپ نے اپنا محاذ بہت اچھے سے ڈیفائن کر لیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. آخری سوال کہ آپ ابھی ایک کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے بھی بتایا، تو آپ فیوچر کے اندر نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر اپنے ادارے کو میٹکس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے جو طریقہ ہے نا ہمارا کہ ہم کس طرح چینج لانا چاہتے ہیں، تغیر لانا چاہتے ہیں، کہ ہم ڈسکورس ایسی چینج کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے نیکسٹ ٹائم کوئی اردوغان صاحب ٹائپ کے لوگ آئے، مہاتیر ٹائپ کے لوگ آئے، انور ابراہیم آئے، عمران خان آئے، کوئی آئے کہ جو کرنا کچھ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ اچھے ہیں، کچھ اچھے نہیں ہیں، کچھ، لیکن سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ نعروں کی بنیاد پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج کل کی دنیا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے. جو پاپولر لوگ ہوتے ہیں وہ سیاست ایسے ہی نعرے. اچھا، نعروں کے پیچھے جیسے آپ بھی کہیں گے مثال کے طور پہ میں ریاست مدینت لانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس اگر ایک پوری مینیو آف آپشنز ہے نا اس میں کہ آپ سیکولر جائیں یا اس طرف جائیں، اسلام کی طرف جائیں، یا پھر یہ کوئی کوalition قائم کریں آپ عرب ملکوں سے کہ ان کے ایک طرح سے آپ کلائنٹ بن جائیں. یہ سب آپشنز ہوتی ہیں، مینیوز آف آپشنز. اس میں آپ کون سی آپشن سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے، اس کی پرائس سب سے کم ہے اور ریپیوٹیشن سب سے اچھی ہے. ریسرچ اور ڈسکورس کا کام جو ہے نا وہ مینیوز آپشنز کی ڈیٹیلز چینج کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو اگلی دفعہ جب کوئی آئے ایسا اللہ کا بندہ، جو کہ آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش میں جو ہوا، سیریا میں ہوا، اس طرح کی اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ آتی رہتی ہیں. صحیح ہے. تو جب اگلی دفعہ ایسا ہوگا تو ان کی مینیوز آپشنز کیا ہیں، یہ بدلنا ہمارا کام ہے. صحیح. اچھا، جیسے ہم پہلے شروع کرتے تھے، اگر آپ یہ بات مجھ سے 3 سال پہلے کرتے تو ایک طرح سے ہم بہت پیچھے تھے. جو ہوا 2023 میں اس نے ہمیں ایک طرح سے بہت آگے بڑھا دیا ہے. بہت ساری جو ہم کام کرنا چاہتے تھے وہ پہلے ہی ہو گئے. یعنی کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی. صحیح بات ہے. جو اس کے مسلمان کے دل میں تیار ہے. جی ہاں. تو اسی طرح جو ہے نا اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہیں فرصتیں مسلمانوں کے پاس. صحیح. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو یہی نبی کا بھی یہ طریقہ تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبائل سے جا کے بات کی. انہیں نہیں پتہ تھا کہ جو مدینے سے آیا ہے یہ چھوٹا سا 7 لوگوں کا وفد یہی ہوگا ہمارا. صحیح بات ہے. سب سے بات کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس اوپننیس اور فلیکسیبلٹی سے چلنا ہے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگلے جو آرگنائزیشنل گولز ہیں کہ جو ہمارا بنیادی 5 سال میں جو ہے نا ہمارے لٹریچر، کتابیں اور آرٹیکلس ساری مسلمان زبانوں میں موجود ہو، اور علماء جو ہیں اور ہمارے اکیڈمکس جو ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہوں، اور جہاں جو اپرچونیٹیز ہو، جیسے مثال کے طور پہ جیسے بنگلہ دیش میں ہوا، تو وہاں پر جو ہے ایک امیٹکس ایک ویژن جو ہے نا آن دی مینیو آف آپشنز ہو.
کہ بھائی ہم اس طرف جا سکتے ہیں. اگلی دفعہ جیسے پاکستان افغانستان میں چپکلش ہو, اللہ بچائے, تو دونوں طرف لوگ ایسے ہیں جو کہیں کہ بھائی نہیں, یہ جو ہے نا یہ سلوشن اومیٹک سلوشن ہے, اس کو جو ہے پبلک بھی قبول کرے گی اور اس کا فائدہ بھی سب سے زیادہ ہے. تو ہم اس کے خلاف جب چلیں گے نا تو سیاسی طور پہ بڑی مشکل ہوگی ہمارے لیے. تو 5 سال میں اس کی اگر کچھ ایگزامپلز ہوں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارا KPI میٹ ہو گیا. صحیح, تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے بہت ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس بھی کیا اور آگے پراسپیکٹس بھی اس کے ہمارے سامنے رکھے. بہرحال آپ لوگوں نے ڈسکشن سنی اور بہت سارے سوال ہم نے کر لیے. بہت سارے سوال ہو سکتا ہے اس کے بعد ذہنوں میں آئیں, تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اور امید ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے سارے سوالوں کے جواب دیے اور اپنا پرسپیکٹیو رکھا ہے اس کو لوگ سنیں بھی اور دیکھیں بھی. جج کرنا یا جسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا, یہ پبلک کا کام ہے. وہ دیکھے کہ کون سا اس کے اندر سے بہتر آپشن ہے, کیا یہ فیزیبل وائبل آپشن ہے, کتنا امپیکٹفل ہے, باقی جو کام چل رہا ہے اس کے ساتھ مل کے کتنا ہے یہ امپیکٹفل ہو سکتا ہے. تو یہ سب دیکھنے والوں کا اور آگے وقت انشاءاللہ اس کو بہتر طور پہ بتائے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر, اور آپ آئے ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی اور پھر آپ سے اپڈیٹ بھی لیتے رہیں گے. تھینک یو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.